السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں، آج کی پرفارمنس اور ویسے مارکیٹ جو پرفارم کر رہی ہے اس کے اوپر مزید ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم اس پر بات کر رہے تھے ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگلی، جو کہ ڈاؤن ٹو لو ٹو ہائی امپلسی ویو 5 مائکرو کے ساتھ اوپر انہوں نے پرفارم کیا، پھر کریکٹیو ویو کے اندر اے بی سی میں ٹریڈ مارکیٹ نے کیا، اور ویو سی کے اندر مارکیٹ ابھی بھی جو ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اب یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن ہے یا ڈسٹریبیوشن فیز ہے، اس کا اب جو ہے ریزلٹ وہ آنا باقی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے، نہ تو ڈاؤن سائڈ نہ اپ سائڈ۔ جو اسپیشل پوائنٹ ہے یہاں پر وہ 50% کریکشن جو کہ اس کرنٹ مائکرو ویو جو کہ کرنٹ مائکرو ٹرینڈ ہے اس کی 50% کریکشن انڈیکس اویل کر چکا ہے کافی دن پہلے سے، اور وہاں پر آنے کے بعد اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے، نہ تو یہ ڈاؤن سائڈ جانے کی بات کر رہا ہے نہ تو اپ سائڈ جانے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ اس کا اوورال جو جھکاؤ ہے، جو اس کے سینٹیمنٹ بن رہے ہیں اس وقت، وہ کیا ہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیکس اس وقت پازیٹیو ٹریڈ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کا جھکاؤ یا مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہی جاننا ہے کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ مارکیٹ اس وقت ویسے تو ہم اگر اس وقت دیکھیں کہ عام طور پر مارکیٹ ایک سائیڈ ویز چینل میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 50% کریکشن اویل کرنے کے بعد 50% کریکشن بہت ہی امپورٹنٹ کریکشن پوائنٹ ہے جو کہ مارکیٹ کا یہ فائنل فل فلیج فائنل یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس سے نیچے مارکیٹ اٹ مینس کہ مارکیٹ نئے نیچے کے کوئی نہ کوئی لو نکالنے والی ہے، یا تو پھر ڈبل باٹم کی طرف جائے گی۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے یہاں پر کلیئر ہو کہ یہاں سے مارکیٹ آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے انڈیکس کی سائیڈ ویز چینل، یا اس وقت جو اس کا بیہیویئر ہے جو آ رہا ہے سامنے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم پھر دوسری چیزوں کو جو کہ ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ان کا ہم سہارا لیتے ہیں انڈیکس کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ہم جاتے ہیں مارکیٹ کی طرف۔ اٹ مینس کہ انڈیکس کے اندر جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کی طرف جاتے ہیں، سیکٹرز میں پھر اسکرپٹس کی پرفارمنس کی طرف ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا بیہیویئر ہے اسکرپٹ کا، اس کے بعد سیکٹرز کیا بیہیو کر رہے ہیں، پھر آ کر وہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر انڈیکس کے اوپر۔ کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے 50% انڈیکس کریکشن اویل کر رہا ہے، لیکن ایسے کافی ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ 50 کے بعد 61 پوائنٹ اور اس کے بعد 68 پھر 75%، اس 75% کی کریکشن سے بھی کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اٹ مینس کہ جو پوزیشن ہے اسکرپٹ کی، کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ اچھی پوزیشن نہیں دے رہے، وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی پوزیشن خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ اب کچھ ایسے اسکرپٹ بھی ہیں جو اوورال ہائیز دے رہے ہیں، جیسے کہ انڈیکس نے اوپر ہائی لگایا ہے 43,887 کا، کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو اس سے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، ان میں کریکشن ہی نہیں ابھی تک آئی، تو وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ انڈیکس ابھی بھی اسٹرینتھ مارکیٹ میں ہے جو کہ کسی بھی وقت انڈیکس کو اٹھا سکتی ہے۔ اب یہاں پر آ گئی ہے دونوں طرف سے ایک نان ڈیسیژنیبل کنڈیشن کہ ہم ان اسکرپٹس کی طرف جائیں جو اسکرپٹس نیچے جو کہ مندی کا اشارہ دے رہے ہیں، ہم ان کو زیادہ دیکھیں، یا پھر ہم ان کو دیکھیں جو ابھی بھی اسٹرینتھ میں ہیں، اوپر کے ہائیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو ڈیوائیڈیشن ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر سیکٹرز میں اور اسکرپٹس میں، اب ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وہ کیسے کیا جائے اب اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریز کرنا ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیکٹر یا جو اسکرپٹ نیچے اس 50% کی کریکشن سے نیچے مزید چلے گئے ہیں پہلے ہی، جو کہ انڈیکس ابھی نہیں گیا، وہ پہلے ہی نیچے چلے گئے ہیں، ان کو دیکھنا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ مزید ڈسکاؤنٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔
ہاں جو اسکرپٹ 50% سے نیچے کریکشن اویل کر لیں تو زیادہ چانس بن جاتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ ڈبل باٹم کی طرف جا سکتے ہیں. اٹ مینس کہ نئے لوز بھی دے سکتے ہیں اینڈ ڈبل باٹم بھی لگا سکتے ہیں. ڈبل باٹم مینس جہاں سے مارکیٹ نے سٹارٹ لیا تھا اوپر کی طرف اسی طرف وہ اسکرپٹ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات ان کی جو اسکرپٹ اوپر پرفارم کر رہے ہیں، یعنی کہ انڈیکس نے جب لگایا تھا 43,000 یعنی کہ 43,887، جو اس سے بھی اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں یا اس لیول پر ٹریڈ کر رہے ہیں جنہوں نے کریکشن ہی نہیں لی، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ جیسے کہ پوری مارکیٹ میں کریکشن، انڈیکس نے اپنی کریکشن لی، انڈیویجول اسکرپٹس اپنی کریکشن لے رہے ہیں. سیکٹرز جس طرح سے سیکٹر وائز، میں اگر سیکٹر وائز بات کروں تو ریفائنری سیکٹر، آٹو سیکٹر، اس کے ساتھ انجینئرنگ سیکٹر، فارما سیکٹر، اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر، یہ کچھ ایسے سیکٹر، اس کے علاوہ اور بھی سیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو اپنی کریکشنیں لے رہے ہیں نیچے اور مزید نیچے کی طرف بات کر رہے ہیں. اب سیمنٹ سیکٹر جو کہ اسٹرینتھ میں اس وقت اوپر کی بات کر رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت ٹیکنالوجی سیکٹر جو کہ ابھی بھی اوپر ہے، اس نے اپنی پراپر کریکشن اویل نہیں کی، ابھی بھی اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی کریکشن ڈیو ہے، وہ نیچے آنے کی بات کر رہا ہے. اب جو سیکٹر اوپر کھڑے ہیں وہ نیچے آنے کی بات آج نہیں تو کل یا 2-4 دن بعد کر جائیں گے. ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے جو سیکٹر اوپر پرفارم کر رہا ہے آخر اس نے بھی کریکشن لینی ہے، وہ اپنی پراپر کریکشن لیے بغیر اچھی پرفارمنس اوپر کی نہیں دے پائیں گے. ہاں انہوں نے ون گو میں جتنا اوپر جانا ہے، جتنے اوپر کا ہائیز دینے ہیں وہ دیں گے، جو کہ ابھی بھی دے رہے ہیں. آپ چراغ سیمنٹ کو دیکھیں، آج بھی اپنے ایور ہائیز کے پاس ٹریڈ کر رہا ہے. کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں، پائنیئر دیکھیں، پائنیئر سیمنٹ ہے، لکی سیمنٹ ہے، ابھی بھی اوپر ہی ٹریڈ کر رہا ہے. یہ میں بھی پاسبل کہ یہ اپنے نیو ہائیز بھی دے دیں. ایک بات کر رہا ہوں کہ نیو ہائیز بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ کریکشن جب لیں گے پراپر تو اس وقت مارکیٹ میں ٹھیک ٹھاک پریشر جو ہے کریٹ ہوگا، پریشر آئے گا، کیونکہ سیمنٹ سیکٹر مین سیکٹر ہے مارکیٹ کا، اسٹیم آف دی مارکیٹ ہے. اگر یہ ڈاؤن سائڈ اسٹارٹ لیتا ہے تو ابھی جو مارکیٹ اس وقت بیہیو کر رہی ہے ایک سائیڈ ویز میں چل رہی ہے، لیکن اس وقت یہ ایک سائیڈ میں چینل میں نہیں چلے گی، وہ اپنا پراپر آپ کو، بلکہ مارکیٹ یہ دکھائے گی کہ ابھی جو ہے کریکشن آ رہی ہے، اور واضح کس طرح سے آتی ہے وہ مارکیٹ آپ کو پراپر طریقے سے کے ساتھ دکھائے گی جب سیمنٹ سیکٹر کریکشن میں آ جائے گا. ابھی تک نہیں ہے تو اٹ مینس کہ کچھ سیکٹر جو کہ کریکشن لے رہے ہیں اور کافی نیچے کی بھی لے چکے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، جیسے کہ 50% سے نیچے چلے گئے، 75% کی طرف چلے گئے اور 100% کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کہ ڈبل باٹمز کی طرف. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ بن رہے ہیں وہ نیگیٹو ہیں ابھی فی الحال. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیکٹر اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں وہ کریکشن میں آنے والے ہیں اور جلد آ جائیں گے. کریکشن لینے کے بعد پھر چلتے ہیں، وہ پھر اس وقت جا کر چیزیں دیکھی جائیں گی. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے. مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، باقی ہم باقی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہمارا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ 50% یہاں پر، یہ جہاں پر میں کرسر موو کر رہا ہوں، یہ دیکھیں 50% پر مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی مارکیٹ ابھی تک کھڑی ہے. یہ جو اوپر مارکیٹ ابھی تک کھڑی ہے اور اوپر یہ جو 38% کی جو کریکشن تھی، اس کے اوپر اس کا پہلے سپورٹ تھا، ابھی ریزسٹنس بن گیا ہے، اس کو ٹیسٹ کرے گی. ٹیسٹ کرنے کے بعد ہاں اس لیول سے جب تک اوپر نہیں نکلتی تو آپ کی اسمال انٹری، یعنی کہ اپرچونیٹی جس طرح سے لی جاتی ہے مارکیٹ سے، تو وہ اویل کی جا سکتی ہے 1-2 ڈیز کے لیے. لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو بہت زیادہ اویئر رہنا ہے، خاص طور پر آپ نے اوائڈ کرنا ہے ہیوی انویسٹمنٹ سے اور احتیاط سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. ہم نے مین سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں اور یہاں سے مارکیٹ ابھی تک نہیں نکل پا رہی ہے. سپورٹ ہماری جو ہے وہی سیم جو کہ لو مارکیٹ کا بھی ہے 50% کریکشن کا، اسی لو کو ہم دیکھیں گے جو کہ ابھی تک بن رہی ہے 41,700 کے قریب. ٹھیک ہے. 41,700. اس سے نیچے کلوزنگ آتی ہے. ٹھیک ہے.
تو پرابلم آ سکتی ہے، اور وہی اسٹاپ لاس آپ کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ریزسٹنس لیول جو ہے وہ 42,200 کے قریب یا 42,200 کا ہونا چاہیے، جب تک 42,200 سے اوپر کلوزنگ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور والیوم بھی اچھا آنا چاہیے۔ اینڈ تک دیکھا جائے کہ کلوزنگ اوپر آ رہی ہے تو اس کے بعد فریش انٹری ہو سکتی ہے، 1-2 دن کے لیے آپ اسکرپٹس کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جائے گی، لیکن یہ سڈن موو ہوگا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اس سے نیچے سپورٹ سے نیچے کی کلوزنگ آتی ہے تو پھر بالکل فریش انٹری بالکل نہیں ہونی چاہیے، اگر فریش انٹری ہو بھی تو اسے ایگزٹ ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ انڈیکس کے اوپر کبھی بھی اسٹریٹجی نہیں بنتی ہے کہ انڈیکس یہاں آئے گا تو میں یہ کام کروں گا، انڈیکس وہاں آئے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ انڈیکس ہر انڈیویجول اسکرپٹس کی اپنی پرفارمنس ہے، کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو کریکشن لے کے اپنی اوپر کی کریکشن جو کہ اپورڈ کریکشن ہوتی ہے، اوپر بائنگ میں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اسکرپٹ، وہ الگ سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک سمپل سی بات کروں کہ انڈیکس ابھی بھی نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 50% کریکشن لے چکا ہے، لیکن سیمنٹ سیکٹر دیکھیں ابھی بھی اپنے ہائیز پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اٹ مینس کہ انڈیکس کا اسکرپٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، انڈیکس اپنے حساب سے چل رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر اپنے حساب سے چل رہا ہے، ٹیکنالوجی اپنے حساب سے پرفارم کر رہا ہے۔ آج بھی کتنے ہی اسکرپٹ ہیں جو کہ پازیٹیو ٹریڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انڈیکس نے آج پازیٹیو پرفارم کیا، لیکن اسی پازیٹیو انڈیکس کے اندر ہم اگر دیکھیں اسکرپٹ نے کیا کیا، سیمنٹ سیکٹر میں جو کہ کافی اسکرپٹ کی پرفارمنس جو ہے پازیٹیو ہے، کلوزنگ آئی ہے پازیٹیو۔ اب دیکھیں اسی پلس انڈیکس کے اندر انجینئرنگ سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز ہوا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آٹو سیکٹر نیگیٹو کلوز ہوا ہے، اس کے بعد فوڈ سیکٹر ہے، 2 اسکرپٹ پازیٹیو 2 نیگیٹو ہے یہاں پر، فارما سیکٹر پازیٹیو کلوز ہوا ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر زیادہ اسکرپٹ نیگیٹو کلوز ہوئے ہیں، انرجی سیکٹر دیکھیں تقریباً پورا سیکٹر ہی نیگیٹو کلوز ہوا ہے، بینکنگ سیکٹر پازیٹیو ہے، مسلینیس میں آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو ہیں، اسی طرح سے ٹیکسٹائل میں زیادہ اسکرپٹ نیگیٹو ہیں۔ تو یہاں سے کیا ظاہر ہوا کہ آج انڈیکس کے پازیٹیو ہونے کے باوجود اگر سیکٹرز آپ کے نیگیٹو کلوز ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ انڈیکس کے ساتھ اسکرپٹس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہر انڈیویڈیل اسکرپٹس کی اپنی پرفارمنس ہے، وہ اپنے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا بتایا، تو آپ کو اگر بائنگ میں جانا ہوگا تو صرف انہی اسکرپٹ کو آپ نے چوز کرنا ہے جن میں اوپر پرفارم کرنے کی پوٹینشیل ہو، اوپر جانے کی صلاحیت ہو، تو ایسے اسکرپٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، مل جائیں گے، بہت سارے اسکرپٹ ایسے مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سپورٹ پر آپ نے بالکل احتیاط رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ بہت زیادہ کلیئر ہوا۔ جہاں تک بات ہے والیوم کی، کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے، آج بھی 62 ملین کے والیوم ہے، اور اس کے بعد آر ایس آئی کی بات کریں تو آر ایس آئی اس وقت اس کا پوٹینشیل تو پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پازیٹیو پوٹینشیل کچھ زیادہ ہمیں فیور نہیں کر رہا ہے، بٹ آگے جس طرح سے موو آ رہی ہے تو اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہاں پر، کوئی یہاں پر ایگریسو بائنگ یا ایگریسو سیلنگ نہیں ہونی چاہیے، بالکل احتیاط سے کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ کلیئر ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔